السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام اور ہمارے معزز مسلمان بھائیوں، محرم کا مہینہ ہے اور اسی محرم کے مہینے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، سن 18 ہجری میں محرم کا مہینہ 18 ہجری میں امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی غیرت اس درجہ تھی، اس قدر تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خود آپ کو تاک کر نشان بنا رہے تھے، کیونکہ ان کا والد جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک اپنے والد کو بخشتے رہے، لیکن ان کا والد باز نہ آئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کا جوش نسبی تعلق پر غالب آ گیا اور ایک دم اس کا کام تمام کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، یہ اسلام سے محبت کی نہایت سچی مثال تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے محبت کی نہایت سچی مثال تھی، جس میں ماں باپ، بھائی بہن، عرض تمام رشتہ دار اگر اسلام کے خلاف تلوار اٹھا دیں تو بالکل ایک اجنبی دشمن کی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک اجنبی دشمن کی طرح نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں دعوت دی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ قرآن پاک میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نہ پاؤ گے، لا تجد قوما، تم نہ پاؤ گے اس قوم کو جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے محبت رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہی وہ مسلمان ہے جن کے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایمان نقش کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیضان غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ تو محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا، امین الامت کا لقب عطا فرمایا۔ تو امین الامت کی خاکساری اور تواضع اور عاجزی کا اس اندازہ ہوگا
کہ انہوں نے باوجود سپہ سالار اور باوجود اپنے مجاہدین کا لیڈر کبھی انہوں نے کبھی تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے سر کو نہیں اٹھایا۔ رومی سفراء جب کبھی بھی اسلامی لشکرگاہ میں آئے تو انہیں ہمیشہ سردار فوج کی شناخت میں دقت پیش آئی۔ سفراء آتے تھے مختلف ملکوں سے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسلامی لشکر کا سردار کون ہے، سپہ سالار کون ہے۔ ایک دفعہ ایک رومی قاصد آیا، رومی سفیر آیا اور یہ دیکھ کر متحیر ہو گیا کہ یہاں سے ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے جتنے صحابہ کرام تھے وہ ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بالآخر اس نے گھبرا کر کہا، پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا کہ ایک نہایت معمولی وضع خطا کا عرب فرش حق پر بیٹھا ہوا ہے۔ مساوات اسلامی کا حد درجہ کا خیال رکھتا تھا۔ اسلامی مساوات میں یعنی مسلمانوں میں مساوات کا حد درجے کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک معمولی مسلمان سپاہی کو بھی وہی عزت حاصل تھی جو ایک بڑے سے بڑے سردار کو حاصل تھی۔ ایک دفعہ ایک مسلمان نے ایک کافر کو، ایک غنیم کو پناہ دی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کے تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پناہ دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان سب کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔ تو محترم بھائیو، محرم کے مہینے میں سن 18 ہجری میں شام اور عراق میں ایک خطرناک وبا طاعون وائرس پھیلی اور یہ سخت جان لیوا وبا تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی عمارت میں اس طرف کے علاقوں میں جہاد میں مصروف تھے کہ ہزاروں مسلمان اس وبا سے فوت ہو گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اسی بیماری سے ہوا۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مختصر سا واقعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔